نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، رب کا مہمان ہے یہ، ہم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق اللہ العظیم. معزز سامعین و ناظرین، آج مسجد میں جو منزل پڑھی گئی ہے قرآن پاک میں سے وہ 18ویں سپارے کا دوسرا نصف اور 19ویں پارے کے پہلے 3 پاؤ. ان میں سورہ نور پڑھی گئی ہے، سورہ فرقان پڑھی گئی ہے اور اس کے بعد سورہ شعراء. سورہ نور میں گوناگوں مضامین ہیں. سب سے پہلے تو جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. جب منافقوں نے ان پر الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ قریباً 26 آیتیں نازل کی، یعنی پہلے 3 رکوع جن میں 26 آیتیں ہیں. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کو لائق کرتی ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کو پسند کرتے ہیں. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. یعنی یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا محبوب پاک ہے، بلکہ سید الطیبین ہے، سید المعصومین ہے، سید الانبیاء ہے، تو وہ پاکوں کا سردار ہے، تو اس کی جو ازواج ہیں وہ پاک عورتوں کی سردار ہیں. تو یہیں سے پتہ چل جانا چاہیے تم کو منافقوں کو کہ جب میرے محبوب کی گھر والیاں ہیں، میں نے ان کو اپنے محبوب کی صحبت کے لیے اور ان کی زوجیت کے لیے پسند کیا ہے، تو پھر ان کے کردار میں کوئی کمی اور کوئی کجی کیسے ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام رکھا تو آپ نے صحابہ کرام کو بلایا. اس میں حضرت صدیق اکبر کو نہیں بلایا، اس لیے چونکہ ان کے گھر کا مسئلہ تھا اور ان کی دختر نیک اختر کے بارے میں گفتگو تھی، تو سرکار نے پسند نہ کیا کہ ان کی موجودگی میں یہ گفتگو ہو، مبادا کہ کوئی آدمی ایسی بات کرے جو ان کے لیے باعث آزار ہو. اس لیے تو ان کے آزار سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس میں نہ بٹھایا اور دیگر صحابہ کرام. تو حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. حضرت فاروق اعظم نے اپنے طور پر بہت خوبصورت بات کہی. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکھی کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ کے جسم پر بیٹھے، کیونکہ مکھی گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے تو اللہ کو پسند نہیں کہ گندی جگہ پہ بیٹھنے والی جو مکھی ہے چھوٹی سی وہ آپ کے جسم پر بیٹھے.
جب اللہ تعالیٰ کو مکھی کا آپ کے جسم پر بیٹھنا گوارا نہیں ہے تو اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ جس کا کردار صحیح نہ ہو تو اللہ اس کو آپ کے قرب میں کیسے آنے دیتا؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو آپ کے حریم ناز میں رہتی ہے، جو آپ کے خانہ خاص میں رہتی ہے، اس کے کردار سے بہتر تو کوئی کردار ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر بہت خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا۔ یہ ساری تفصیلات آپ مدارج النبوت میں محقق شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر سے دیکھ سکتے ہیں کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کا قدم آپ کے سائے پر آئے۔ اللہ کو یہ نہیں گوارا کہ آپ کے سائے پر کسی کا قدم آئے، تو اللہ کو یہ کیسے گوارا ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ کسی غیر مرد کا تعلق ہو؟ یہ رب کو کیسے گوارا ہے؟ یہ باتیں سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محظوظ ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ ما علمت فی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم ہے اپنے گھر میں یعنی اپنی میں بیوی میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھتا ہوں۔ بہرحال یہ 50 دن گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ابتلا کے، امتحان کے، اور آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے اعلان نہیں فرمایا کہ اگر آپ اعلان فرماتے تو منافقین کہتے دیکھو اپنے گھر کے بارے میں خود ہی صفائی دے رہے ہیں، اور اگر آپ اعلان فرماتے تو وہ صرف حدیث بنتا۔ رب العالمین نے چاہا کہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ کی طہارت پر حدیث نہ آئے بلکہ اللہ کا قرآن آئے، چنانچہ پھر 3 رکوع نازل ہوئے۔ یہ شان ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اور میرے والد گرامی قبلہ محقق اہل سنت، محقق اسلام علامہ محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنی تقاریر کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الزام لگایا یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ماں کی گود میں جواب دیا۔ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو ایک چھوٹے بچے نے ماں کی گود میں جو تھا اس نے گواہی دی۔ یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ لیکن جب باری آئی تاجدار مدینہ امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی پاک دامنی کی تو کسی بچے نے گواہی نہیں دی ہے بلکہ رب نے عرش سے قرآن نازل فرمایا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی اجاگر ہوتی ہے اور آپ کے اہل بیت اطہار کی عظمت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو اٹھتے بیٹھتے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو حق سمجھنا اور ماننا نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد سورہ نور میں رب قدوس نے پردے کے حکام بیان فرمائے ہیں۔ اس کو سورہ نور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ایک تو اللہ نور السماوات والارض کی آیہ مبارکہ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں وہ نور ہے جو خاص اسی صورت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کسی بھی دوسری صورت کے اندر احکام حجاب، احکام پردہ اس طرح بیان نہیں فرمائے گئے جس طرح کے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، تفاسیر پڑھیں، جو میں نے لکھی ہے تفسیر برہان القرآن اس کو پڑھیں کہ کتنی تفصیل سے اس میں احکام پردہ ہیں، احکام ستر ہیں، احکام حجاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی پارسائی کو بچائیں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنہ عورتوں سے بھی فرمائیں کہ
अपनी निगाहों को पस्त रखें। निगाहों को पस्त रखने का मतलब यह है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आए जो बेहयाई वाली है तो मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों को चाहिए कि अपनी निगाहें झुका लें, बेहयाई की चीज़ की तरफ मत देखें, क्योंकि नज़र सबसे पहले बहकती है और उसके बाद फिर दिल बहकता है और फिर इंसान बुराई में मुब्तला हो जाता है। अगर नज़र ही महफूज रहे तो बुराई की तरफ बंदा नहीं जा सकता। इसलिए मर्दों को अलग और औरतों को अलग अल्लाह ताला ने ग़ज़्ज़े बसर का हुक्म फरमाया, निगाहों को पस्त रखने का हुक्म इरशाद फरमाया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़े क़यामत हर आँख रो रही होगी सिवाय 3 आँखों के, कि वो रोज़े क़यामत मुस्कुरा रही होंगी। एक वो निगाह कि जिसमें से खुदा के खौफ में एक कतरा आब भी गिरा है, एक आंसू भी जिसने अल्लाह के डर से तौबा के लिए बहाया है, वो आँख भी रोज़े क़यामत मुस्कुराएगी। और दूसरा फरमाया वो आँख जो रिबात में यानी लश्कर इस्लाम की हिफाजत में, इस्मत अहले इस्लाम की हिफाजत में, सरहद मुमलकत इस्लामिया की हिफाजत में जो निगाह रात को बेदार रही, यानी कि जैसे सरहदों के ऊपर रेंजर्स और फौज रात को पहरा देते हैं और इसी तरह पुलिस रात को घूमकर पहरा देती है, और यूं कुछ लोग जो रात को पहरादारी करते हैं, चौकीदारी करते हैं, तो खसूसन जिनका जिहाद से ताल्लुक़ है, यानी जिहाद में जो रात को जागते हैं ताकि बाकी लश्कर वाले सो जाएं और सुबह उठ के लड़ सकें, तो फरमाया वो आँख भी रोज़े क़यामत मुस्कुराएगी। और तीसरा वो आँख के सामने बेहयाई की कोई चीज़ आई तो उसकी पलकें बंद हो गई, वो आँख भी रोज़े क़यामत मुस्कुराएगी। आँखों के मुस्कुराने का मतलब यह है कि उन आँखों में खुशी की चमक होगी कि अल्लाह ताला उनके लिए बख्शिश का ऐलान फरमाएगा। तो ये इसलिए भी बयान करना ज़रूरी है कि हम इस दियारे गैर में रह रहे हैं, बरतानिया में बैठे हुए हैं, बेहयाई का माहौल है, बरहनगी का माहौल है। ऐसे में जो आदमी इन चीज़ों पे अमल करता है, ग़ज़्ज़े बसर से काम लेता है, यकीनन उसके लिए बड़ा ही अजीम दर्जा है। तो ये चीज़ बयान हुई मेरे अजीज़ दोस्तों, और उसके बाद फिर फरमाया गया कि औरत अपने सर को नंगा किन मर्दों के सामने रख सकती है, वो कौन से रिश्ते हैं, वो कौन से मर्द हैं जिनके सामने वो अगर नंगे सर आ जाए तो उस पर गुनाह नहीं है। फरमाया ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को वो जाहिर न करें। इस जीनत से मुराद सर के बाल। इल्ला लिबउलतिहिन्ना, अपने शौहरों के सामने सर नंगा रख सकती हैं। औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप दादा। औ आबाइ बुउलतिहिन्ना, या अपने शौहरों के बाप दादा यानी कि उनका जो ससुर है। और फिर आगे फरमाया या उनके अपने बेटे, या उनके शौहरों के बेटे, या उनके भाई, या उनके भतीजे, या उनके भांजे, या मुसलमान ख़वातीन, या उनके ग़ुलाम जो छोटे, या वो बूढ़े लोग के जो निकाह की उम्र से गुज़र गए हैं, या छोटे बच्चे कि जिनको अभी औरतों के पर्दे की चीज़ों का पता नहीं है। ये वो लोग हैं कि जिनके सामने औरत अपना सर नंगा रख सकती है। तो इसके सिवा इसका मतलब ये है कि फिर बाकी सब रिश्ते जो हैं उनमें सर पे पर्दा रखना ज़रूरी है। मतलब है महारिम, महारिम के सिवा अल्लाह ताला ने महारिम बतौर मिसाल बयान की है। महारिम इसके सिवा भी हैं, जैसे चचा है, जैसे मामू है। तो चचा हो गया, मामू हो गया, महरम हो गया, जिनसे निकाह नहीं हो सकता। वो अगर किसी औरत का अपनी
भतीजी का, अपनी भांजी का, अपनी बेटी का, अपनी बहन का अगर नंगा सर देखे तो उन पर गुनाह नहीं, लेकिन इसके सिवा फिर किसी मर्द के सामने औरत अपना सर नंगा नहीं रख सकती। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी औरत अपने घर से निकले तो वो अपने सर को, मुसलमान औरत अपने सर को ढांप के निकले। और ये चीज़ औरत को बचपन से सिखाई जाती है। जब बच्ची छोटी होती है, अभी 5-6 साल की होती है, उस वक्त ज़रूरी है कि वालिदैन बच्ची के सर पे रिदाए हिजाब इस्लामी रख दे, कि तब से लेकर तबीयत में वो चीज़ दाखिल होती है। ये नहीं कि जब बच्ची 15 साल की होगी, 16 साल की, अब आप उसको कहते हैं कि सर पे पर्दा कर, तो वो फिर आपकी बात नहीं मानने वाली। अब बहुत मुश्किल है, अब पानी बहुत सारा गुजर गया है। तो अपनी बच्चियों को बचपन से पर्दे का पाबंद बनाओ। और फिर मैं बताऊं कि शौहर पर ज़रूरी है कि अपनी बीवी को पर्दे की तलकीन करे। माँ बाप पर ज़रूरी है कि अपनी बच्चियों को पर्दे की तलकीन करें। और अगर वो नहीं करते और वो औरत बेपर्दा हो जाती है, बेहिजाब हो जाती है, जैसे कि आजकल के कुछ मॉडर्न लोगों का माहौल है कि समझते हैं कि जी हम जी मॉडर्न हैं, हाँ हम मॉडर्न हैं, तो वो लोग पकड़े जाएंगे। जहां उन औरतों को बेहिजाब होने का गुनाह होगा, वहां पर्दे की तलकीन ना करने वाले माँ बाप को भी होगा और पर्दे की तलकीन ना करने वाले शौहर को भी होगा। क्योंकि औरत अपने निकाह से पहले अपने माँ बाप के ज़ेरे सरपरस्ती होती है और फिर शादी के बाद वो अपने शौहर के ज़ेरे सरपरस्ती होती है। तो जो सरपरस्त हैं उन पर ज़रूरी है कि वो पर्दे की तलकीन करें। और इसी बात का रोना रोया अकबर इलाहाबादी ने कि कहा कि बेपर्दा आई मुझको नज़र चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो मैंने आपके पर्दे को क्या हुआ? बोली कि वो तो अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। यानी मुझे कुछ बेपर्दा ख़वातीन नज़र आई तो मैंने कहा कि ये पर्दा किधर गया तुम्हारे सर का? तो कहने लगी हमारे सर से उड़ के मर्दों की अकल पे पड़ गया है। तो यकीनन कुछ लोगों की अकलों पे पर्दा पड़ गया है। और आज मेरा जिस्म मेरा मर्जी का नारा लगाया जा रहा है, ये वो लोग हैं जिनका कुरान से वास्ता नहीं, जिन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं, कुरान को समझा ही नहीं, कुरान को देखा ही नहीं, वगरना मुसलमान होकर इस तरह की बातें ना करती। और अगर समझ के कह रहे हैं तो फिर ये बागी लोग हैं कुरान के और दीन इस्लाम के। ऐसे लोग अल्लाह के अजाब और उसकी पकड़ के मुस्तहिक है। तो दोस्तों ये चीज़ें बयान हुई हैं। मैं अब बात को मज़ीद आगे ले जाता हूँ। मस्जिद में आकर बाजमात नमाज पढ़ने की तलकीन की गई है। सूरह नूर के अंदर फरमाया कि फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़कर फ़ी हस्मुहु, कुछ वो घर हैं कि जिनको अल्लाह ने बुलंद करने का हुक्म दिया है। बुलंद करने से मुराद ये है कि उनकी इमारत खूबसूरत होनी चाहिए, उनकी इमारत बुलंद होनी चाहिए। ये मस्जिदें मुराद हैं। इसलिए मस्जिदों के मीनार ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि दूर से पता चले कि वो मस्जिद है, लोग दूर दूर से नमाज के लिए आ सकें। अजनबी भी हो उसको दूर से पता चल जाए कि वो मस्जिद नज़र आ रही है और वो नमाज के लिए पहुँचे। तो मस्जिदों को बुलंद करने का हुक्म दिया। वयुज़कर फ़ी हस्मुहु, और इन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है। युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल रिजालुन, इन घरों में यानी मस्जिदों में सुबह शाम कुछ लोग आकर अल्लाह की तस्बीह कहते हैं। जैसे नमाज पढ़ते हुए कहते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, फिर रकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम, फिर सजदे में सुबहान रब्बिल आला। तो तस्बीह कहते हैं कुछ लोग इन घरों के अंदर सुबह शाम। कौन से लोग? ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि तिजारत और ख़रीदो फ़रोख्त यानी दुनियादारी
ان لوگوں کو ذکر الہی سے روکتی نہیں ہے. یعنی وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ ٹیکسیاں بھی چلاتے ہیں، وہ دکانداری بھی کرتے ہیں، وہ ملازمت بھی کرتے ہیں، لیکن مسجد میں بھی آتے ہیں. کام کو وہیں چھوڑ کر، ٹیکسی کو وہیں روک کر، دکان کو وہیں چھوڑ کر، اپنے آفس کو وہیں چھوڑ کر وہ پہنچ جاتے ہیں اللہ کے گھر میں. خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے، ایسے لوگوں کی شان بیان کر رہا ہے کہ دیکھو وہ اپنی دنیا داری میں لگے ہوئے تھے، ان کا دفتر چل رہا تھا، ان کے فون آ رہے تھے، ان کے ملازم آ رہے تھے، ان کا پیسہ بن رہا تھا، ان کی ٹیکسی چل رہی تھی، ان کی دکانداری ہو رہی تھی اور پیسے کی ریل پیل چل رہی تھی. این اس کے درمیان میں اذان کی آواز آئی تو سب کچھ وہیں چھوڑا اور خدا کے ذکر کی طرف دوڑ پڑے، مسجد کی طرف. ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے. یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے اور ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے دائیں بائیں، کوئی بکری مس نہ ہو جائے، کیونکہ بھیڑیے اٹھا کے جنگلوں میں لے جاتے ہیں بکریوں کو تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میں نماز کا وقت آیا، اس چرواہے نے اپنی چادر اپنے کندھے سے اتار کر زمین پہ بچھائی اور اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، آؤ میں تمہیں اپنے ایک بندے کی زیارت کرواؤں، آؤ میں تمہیں اپنے ایک محبوب بندے کی زیارت کراؤں کہ دیکھو یہ میرا بندہ اپنی دنیا میں مگن تھا، نماز کا وقت آیا، اس نے چادر بچھائی اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ ہے میرا بندہ. مطلب ہے دکھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ عبادت تم بھی کرتے ہو، فرشتوں سجدے تم بھی کرتے ہو، نمازیں یا اپنی جو بندگی ہے وہ تم بھی کرتے ہو، لیکن کہاں تمہاری بندگی اور کہاں اس کی بندگی، کہ تمہیں کوئی مشکل ہی کوئی نہیں، تمہارے لیے کوئی نماز سے ریسٹرکشن کوئی نہیں. اور یہ میرا بندہ جس کو 1000 مشکلات تھیں ان سب کو بالائے طاق رکھ کے اس نے میرے حضور سجدہ دیا ہے، تو اس پر میں فخر کرتا ہوں. اور انسان بنائے ہی اس لیے گیا تھا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو فرمایا تجارت اور خرید و فروخت اور دنیا داری میرے ان محبوب بندوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکتی. وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے، وہ ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب دل بدل جائیں گے، آنکھیں بدل جائیں گی. یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، آنکھیں بدل جائیں گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا. اس دن یہ مسجد کا آنا، مسجد میں نماز پڑھنا ان کے کام آئے گا. یہ سبق یہاں دیا جا رہا ہے. تو اے مسلمانوں جو تراویح میں قرآن سنتے ہو، اس سبق کو سنو اور اس پہ عمل کرو اور اس کو پکا اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو کہ یہ چیز روز قیامت بخشوانے والی ہے. یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں دوستو، اور پھر میں اتنا لمبا میرا وقت نہیں ہے، میں سورہ فرقان میں آپ کو لے چلتا ہوں. سورہ فرقان کی پہلی آیت کو لے لیں کہ رب فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. برکت والا ہے وہ رب جس نے فرقان نازل کیا، یعنی قرآن، حق و باطل میں فرق کرنے والا، اپنے بندہ خاص پر، یعنی حبیب کبریا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ قرآن یا وہ بندہ تمام جہانوں کے لیے نذیر بن جائے. اور بہتر تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا جائے، کیونکہ نذیر سارے انبیاء کرام کو جب بھی پکارا گیا نذیر کہہ کر پکارا گیا. تو آپ تمام جہانوں کے لیے نذیر ہیں. رب فرما رہا ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے نذیر ہیں، یعنی آپ کسی خاص قوم کے لیے نذیر بن کر نہیں آئے، بلکہ آپ کو تو ساری خدا کی خدائی کا رسول بنایا گیا ہے. اس لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ارسلت الی الخلق کافۃ بشیرا ونذیرا، مجھے ساری مخلوق خدا کے لیے
اللہ تعالیٰ نے نذیر و بشیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس میں سے یہ بھی اشارہ ملا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ جب آپ کی ردائے رسالت نے پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے تو پھر آپ کی موجودگی میں دنیا کے کسی خطے کے اندر کبھی بھی روز حشر تک کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ تاجدار ختم نبوت کی شان رکھنے والے ہیں۔ اور پھر آپ کو الرسول کہہ کر پکارا گیا۔ آگے سورہ فرقان میں آیت نمبر 28 اور 29 ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لیتا۔ یعنی قرآن جن کے لیے نازل ہوا ہے ان کے لیے ایک ہی رسول بیان کیا جا رہا ہے۔ اور وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو یہ چیزیں بھی ختم نبوت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور ایک اور چیز، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، یہ خاص بات، آیت نمبر 32 سورہ فرقان۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں اتارا گیا، یہ دو دو آیتیں کر کے یہ کیوں پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قرآن اکٹھا کیوں نہیں اتارا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کذالک، ایسے ہی ہم نے کیا ہے، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، تاکہ ہم آپ کے قلب مبارک کو مضبوط کریں۔ یہ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے انبیاء کرام کو کتابیں اور صحف اکٹھے دے دی جاتی تھی کہ لو پکڑو کتاب صحیفہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا نہیں کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، اس لیے کہ جب بھی کافر اعتراض کرتے، آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی، تو اللہ تعالیٰ اسی موقع پر اس مناسبت سے قرآن نازل فرما کے آپ کے دل کی تسکین فرماتا۔ یہ ہے لنثبت بہ فؤادک۔ یا اعتراض ہوتا تو اس کا جواب دے دیا جاتا۔ پہلے انبیاء پر اعتراض ہوتے تھے تو وہ خود جواب دیتے تھے، لیکن امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوئے تو اللہ نے جواب نازل فرمائے، جو جو اعتراض ہوا عرش سے اس کا جواب آتا رہا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب پر قرآن اکٹھا نہیں نازل فرمایا۔ تو یہ میں نے اس آیت کے نیچے بہت سارے اسباب بیان کیے اپنی تفسیر برہان القرآن کے اندر کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا۔ یہ بھی ایک سبب تھا کہ تاکہ اس کا یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اچھا، اب میں سورہ شعراء میں سے بس میں شعراء کے آخر پہ چلتا ہوں، ایک بڑی خوبصورت بات اسے کر کے تو پھر میں اپنے مضمون کو ختم کر دوں گا۔ فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اس سورت کو سورہ شعراء کیوں کہا گیا کہ اس میں شعراء کا ذکر کیا گیا ہے کہ شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چل پڑتے ہیں، یعنی ایسے شعراء کے جو گمراہی پھیلانے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی شاعری سے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا وہ جانتے نہیں، کیا وہ دیکھتے نہیں، کیا آپ دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی مراد ہے کہ شاعری کیا ہے؟ شاعری عموماً مبالغہ آرائی کا نام ہے، رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ محض شاعری نہ دیکھو کہ یہ کتنا خوبصورت شاعر ہے اور کتنا اس نے مقفع کلام کیا ہے، یہ کوئی ہدایت کا معیار نہیں ہے۔ بات حق جس نے کی ہے اس کی بات مانو۔ اور فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، یعنی جو کچھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ پریکٹیکل نہیں ہوتا، وہ کوئی حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتا، وہ تو بس ایسے ہی ہوائی باتیں ہوتی ہیں۔ عموماً شاعری میں ہوائی باتیں ہوتی ہیں۔ مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ امام دین ایک شاعر گزرا ہے پنجاب میں، ایک آدمی اسے شاعر کہنے لگا میں نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے،
کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں دل بیچتا ہوں، میں جاں بیچتا ہوں، محبت میں سارا جہاں بیچتا ہوں. میں دل بیچتا ہوں، میں جاں بیچتا ہوں، محبت میں سارا جہاں بیچتا ہوں. یہ شعر میں نے بنایا ہے. تو امام دین بڑا ایک مزاحیہ شاعر تھا اور کھلا ڈرا. اس نے کہا کہ تو سارا شعر ہی غلط ہے. دل کون بیچ سکتا ہے، جان کون بیچ سکتا ہے، اور سارا جہان کون بیچ سکتا ہے؟ یہ تو شعر ہے ہی غلط. تو اس نے کہا کہ پھر اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ میں مجھ بیچتا ہوں، میں گاں بیچتا ہوں، حویلی کی ساری میں تھاں بیچتا ہوں. تو ایسے کہو گے تو پھر ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقولون ما لا یفعلون، وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. لیکن ہر شاعر نہیں ایسا. کچھ شعراء وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کا ڈنکا بجاتے ہیں. وہ شاعری سے ناموس رسالت کا تحفظ کرتے ہیں. وہ رسول پاک پہ اور آپ کے صحابہ پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں. اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہیں. تو ان کو فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان شعراء کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور انہوں نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، یعنی اپنی شاعری کو ذکر الہی سے رنگ دیا. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور ظلم کے بعد انہوں نے بدلہ لیا. تو کفار جب حضور پر اعتراض کرتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت کعب بن مالک، یہ شعراء تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری، یہ پھر ان کا جواب دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کر رہا ہے. لہٰذا نعتیہ شاعری، حمدیہ شاعری اور اخلاق بیان کرنے والی شاعری، یعنی جیسی شاعری علامہ اقبال کی ہے، جیسی شاعری حضرت مولانا جامی کی ہے، جیسی شاعری امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ہے، یہ ہے وہ شاعری جس کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے. اور حضرت حسان جب شعر کہتے تھے تو حضور ان کے لیے ممبر بچھایا کرتے تھے اور دعا فرماتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس. تو اگر خدا تعالیٰ نے آپ کو شعر کہنے کا سلیقہ دیا ہے اور آپ وزن ملا کے بات کر سکتے ہیں، شاعری کر سکتے ہیں، تو پھر وہ شاعری کریں کہ جس کا آپ کو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو. لوگ آپ کے اشعار کو پڑھ پڑھ کے ہدایت پکڑیں اور اپنے اخلاق کو سنواریں اور دین کا پرچم اٹھائیں. ایسی شاعری کرو تاکہ آپ کی قبر روشن ہوتی رہے. ایسی شاعری مت کر کے جاؤ کہ بے حیائی اور عورتوں کے خد و خال بیان کر کے مرو اور پھر تمہارے اشعار سے ہمیشہ بے حیائی پھیلتی رہے تو تمہاری قبر پہ بوجھ پڑتا رہے گا. اللہ ایسی بری شاعری سے محفوظ رکھے، نہ ہم کہیں نہ سنیں. تو یہ آج کا درس ہے. اللہ تعالی ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان. یہ ہے